منتظمین کو اس مشاعرے کے منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اس لیے بہت اختصار سے کام لیا جائے، اور تمام شعراء حضرات سے بھی یہ گزارش کی جائے کہ وقت کا خیال رکھیں۔ بہرحال آپ کی محبتیں چاہتا ہوں۔ بارگاہ سید المرسلین میں نعت پاک کے صرف 2-3 شعر خیر و برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام رات اگر مشاعرہ سنیں گے تو وہ آپ کے لیے کار ثواب نہیں ہوگا، لیکن نعت رسول میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے، اور اس پر آپ داد و تحسین اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کہیں گے، تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نور مجسم رحمت بن کر آپ سایہ کوئی نہیں۔ سنیے گا دوستو، نور مجسم رحمت بن کر آپ سایہ کوئی نہیں، آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کا سایہ کوئی نہیں۔ نور بہت بہت شکریہ دوستو۔ نور مجسم رحمت بن کر آپ سایہ کوئی نہیں، آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کا سایہ کوئی نہیں، آپ کے سائے میں ہے دنیا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، نوازش خاص طور سے شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و برتر سب یکساں، آپ وہ منصف، سیرت پاک کے پہلو کو اس میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، نظم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و برتر سب یکساں، آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و برتر سب یکساں، آپ وہ عادل جس کے آگے آپ وہ عادل جس کے آگے اپنا پرایا کوئی نہیں۔ شکریہ دوستو۔ آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و برتر سب یکساں، آپ وہ عادل جس کے آگے اپنا پرایا کوئی نہیں، آپ کے سائے۔ اور آخری شعر نعت پاک کا ملاحظہ، خاص طور سے توجہ اور دعائیں چاہوں گا، حضرات اس شعر پہ آپ کی دعائیں چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔
آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کا سایہ کوئی نہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، یوں تو اس دنیا میں پیغمبر اور بھی آئے ہیں لیکن، حضرات تمام حضرات کی دعائیں چاہوں گا اس شعر پر ملاحظہ فرمائیں۔ یوں تو اس دنیا میں پیغمبر اور بھی آئے ہیں لیکن، یوں تو اس دنیا میں پیغمبر اور بھی آئے ہیں لیکن، تیرے علاوہ عرش پہ جا کر، تیرے علاوہ عرش پہ جا کر واپس آیا کوئی نہیں۔ جی یہ حاضر کر رہا ہوں، جی حاضر کر رہا ہوں، دعائیں نوازش۔ یوں تو اس دنیا میں پیغمبر اور بھی آئے ہیں لیکن، یوں تو اس دنیا میں پیغمبر اور بھی آئے ہیں لیکن، تیرے علاوہ عرش پہ جا کر، تیرے علاوہ عرش پہ جا کر واپس آیا کوئی نہیں، آپ کے سائے میں ہے دنیا، آپ کا سایہ کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، بہت بہت دعائیں۔ حضرات آئیے، وقت کا ہمیں احساس ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا چلوں کہ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے؟ بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے؟ یہ صرف خدا کا کارنامہ ہے، یہ صرف اس کی تخلیق ہے، وہ جو چاہے وہ بناتا ہے۔ آئیے حضرات، قومی یکجہتی کے عنوان سے آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ بہت ساری گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک روایت اور ایک واقعہ یوں سننے میں آتا ہے کہ ایک جنگل میں بہت بھرپور آگ لگی ہوئی تھی۔ تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اس کوشش میں تھے کہ اس جنگل کی آگ پر قابو پایا جا سکے۔ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر جاتی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس چڑیا کو ایک کوے نے دیکھا اور دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا، اس کے پاس گیا اور یہ کہا کہ اے چڑیا، یہ جنگل میں اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے، تیری چونچ کے قطرے سے اس جنگل کی آگ کا کچھ بھی ہونا نہیں ہے، تیری کوشش بیجا ہے، تجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا نتیجہ نہ نکلے۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ اے کوے، میں یہ جانتی ہوں کہ میری ایک قطرے پانی سے اس آگ پر کوئی قابو پایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ میں یہ کوشش اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کوئی مورخ، کوئی تاریخ لکھنے والا جب اس جنگل کی آگ کا واقعہ کو تحریر کرے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا۔ یہ قومی یکجہتی کا سب سے بڑا میسیج اور سب سے بڑا پیغام ہے۔ آئیے آج ہم اور آپ سب یہ عہد کریں کہ ہمارا بھی نام جو ہے آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں آنا چاہیے۔ آج کے اس مشاعرے کا یہی مقصد بھی ہے۔ آئیے اس مقصد کو بڑھاتے ہوئے اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے
میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے، میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے، لیکن زمانہ اتنا کہاں غم شناس ہے۔ میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے، لیکن زمانہ اتنا کہاں غم شناس ہے۔ جب میں اداس تھا تو زمانہ تھا مطمئن، اب میں ہوں مطمئن تو زمانہ اداس ہے۔ میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے، لیکن زمانہ اتنا کہاں غم شناس ہے۔ جب میں اداس تھا تو زمانہ تھا مطمئن، اب میں ہوں مطمئن تو زمانہ اداس ہے۔